پیٹر نے کچھ کہے بغیر جام اس کے آگے رکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں جان، پیٹر نے آغاز کیا۔ میں فوراً حرکت میں آ گیا تھا، لیکن دھماکے کے بعد کیفے واپس جانا پڑا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم نے اپنا کام ٹھیک کیا۔ عصمت نے جام اٹھایا۔ قاتل اپنا کام کر کے نکل گئے تھے۔ انہوں نے آبی گزرگاہ میں بوٹ چھوڑی ہوئی تھی، لیکن جس کسی نے انہیں ہائر کیا تھا وہ کوئی نشانی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا یا چاہتے تھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ڈانکو کے خیال میں اس کا تعاقب نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ پریشان تھا۔ وجہ پریشانی کچھ اور تھی۔ تمہیں کچھ ملا؟ پیٹر نے کاغذ کا پردہ عصمت کو پکڑا دیا۔ یہ روسی زبان ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ عصمت نے پیٹر کے مانند فوراً ہی بایوپرٹ کا لفظ اٹھا لیا۔ بایوپرٹ، بایو ویپنز ریسرچ، ڈیزائن اور مینوفیکچر سینٹر، رشیا۔ عصمت نے بقیہ سطور پڑھی۔ پیٹر بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ عصمت کا ذہن ماضی کی طرف سفر کر رہا تھا جب وہ خود وہاں موجود تھا۔ ڈانکو نے کئی بار بایوپرٹ کا ذکر کیا تھا، لیکن ڈانکو کا بذات خود ریسرچ سینٹر سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وقتاً فوقتاً ریسرچ سینٹر کا ذکر کیا کرتا تھا، تاہم عصمت کی معلومات کے مطابق ڈانکو کبھی وہاں نہیں گیا تھا۔ بعد ازاں ایسا کوئی اتفاق ہوا ہو تو عصمت بے خبر تھا۔ ممکن ہے محض اتفاقاً کوئی خوفناک راز ڈانکو کے علم میں آیا ہو، کوئی ایسا خوفناک انکشاف کہ اسے فوری طور پر وہاں سے نکلنا پڑا۔ بہرحال اس کی تمام تگودو عین وقت پر ناکام ہو گئی۔ وینس جیسے شہر میں خون خرابہ معاملے کی سنگینی کا واضح اعلان تھا۔ پیٹر خاموشی سے دوست کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ عصمت کچھ بتائے گا، تاہم وہ اس کے لیے زیادہ متجسس بھی نہیں تھا۔ وہ کام سے کام رکھنے والا آدمی تھا۔ عصمت نے سر اٹھا کر کم گو برطانوی جنگجو پر نظر ڈالی۔ پیٹر نے ملٹری کے علاوہ خفیہ کے اداروں میں بھی خدمات سر انجام دی تھیں۔ اسپیشل ایئر سروس M16، وہ ایک خطرناک اور سخت جان ایجنٹ کی شہرت رکھتا تھا۔ ٹارگٹ کے حصول کے لیے وہ شکاری کتے کی طرح تھا۔ ریٹائر ہونے کے باوجود اس نے اپنی سرگرمیاں ترک نہیں کی تھیں۔ اس کی خدمات حاصل کرنے والے جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کب اور کہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کلائنٹس میں سرکار کے علاوہ دیگر افراد بھی شامل تھے۔ کام کرنے کے لیے اس کی پسند و ناپسند اور مرضی شامل ہوتی تھی، تاہم پیٹر کا ایک اصول ناقابل شکست تھا۔ وہ کنٹریکٹ لیتے وقت ہمیشہ دوستوں کو ترجیح دیتا تھا۔ وینس میں عصمت نے اسے اپنی پوسٹ پر نظر رکھنے کے لیے طلب کیا تھا۔ پیٹر، یہ کوئی بہت سنگین معاملہ ہے، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عصمت گویا ہوا۔ مجھے فوری طور پر امریکہ واپس جانا ہوگا، لیکن تم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ دونوں قاتل کس کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ دونوں کون تھے؟ مجھے یہاں وینس میں کچھ ڈوریاں ہلانی پڑیں گی۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سامنے آئے گا، پیٹر نے جواب دیا۔ اپنا خیال رکھنا، کوئی گہری سازش ہے، بے فکر رہو۔ پیٹر مسکرایا۔ عصمت بایوپرٹ کے بارے میں چند باتیں بتا کر اٹھ گیا۔ ہیوسٹن کے نواح میں ناسا کی نئی ٹریننگ سائٹ کے خد و خال میں 4 عدد فٹ بال گراؤنڈ سائز کے دیو قامت ہینگر نمایاں تھے۔ انتہائی بیرونی دائرے پر ایئر فورس پولیس کی پیٹرولنگ تھی۔ اندرونی باڑ پر موشن سینسر، کیمرے اور نگرانی کے دیگر جدید آلات موجود تھے۔ جدید عمارتوں میں اسپیس شٹل کی نئی جنریشن کی تیاری جاری تھی۔ میگان اولسن نیلے رنگ کے مخصوص کھلائی لباس کے ساتھ طویل سرنگ میں تیر رہی تھی۔ سرنگ شٹل کے مڈ ڈیک سے متصل تھی۔ سرنگ میں کشش ثقل برائے نام تھی۔ میگان کی کیفیت ایسی ہی تھی جیسے ایک بے حیثیت ہلکا پر فضا کے دوست پر یہاں سے وہاں بھٹک رہا ہو۔ اس کے ہیڈ سیٹ میں آواز آئی، لگتا ہے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ میگان نے سرنگ کی دیوار میں موجود ایک ہینڈل کو پکڑا اور کیمرے کی جانب رخ کیا، جس کے ذریعے میگان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ تمام تجربے کا یہ میرا سب سے پسندیدہ حصہ ہے۔ وہ ہنس دی اور فلوٹ کرتی ہوئی مانیٹر کی طرف گئی۔ وہاں ڈاکٹر ڈیلن ریڈ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر ریڈ ناسا کے بایو کیمیکل ریسرچ پروگرام کا ہیڈ تھا۔ لیب کے دروازے 10 سیکنڈ میں کھل جائیں گے، ریڈ نے بتایا، جس کے بعد تم زمین پر ہوتے ہوئے خلائی تجربہ گاہ میں ہوگی، جہاں تم بایو ریک پر تجربہ کر سکتی ہو۔ میگان مصنوعی خلائی تجربہ گاہ میں جاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ خلائی جہاز کے ساتھ جانے والی ٹیم مکمل تھی۔ خود اس کی حیثیت 12ویں کھلاڑی جیسی تھی، جو کسی دوسرے کھلاڑی کے زخمی ہونے پر ٹیم میں جگہ بناتا ہے، لیکن یہ کرکٹ کا میدان نہیں تھا۔ میگان تجربے سے فارغ ہو کر مڈ ڈیک اور پھر سیڑھیوں کے ذریعے فلائٹ ڈیک پر آ گئی۔ وہاں سے انٹرکام پر اپنے باہر آنے کی اطلاع دی۔ کافی وقت بے وزنی کی کیفیت میں گزارنے کے بعد اس وقت وہ خود کو بہت وزنی محسوس کر رہی تھی۔
میگان نے خود کو یقین دلایا کہ اس کا حقیقی وزن 118 پاؤنڈ ہے۔ بے وزنی کی کیفیت کے بعد جو دباؤ آ رہا تھا وہ بالآخر ختم ہو گیا اور کاک پٹ کا دروازہ کھلا۔ ڈریسنگ روم میں مخصوص لباس سے جان چھڑا کر اس نے عام لباس پہنا اور شاور لے کر باہر آ گئی۔ مبارک ہو، ریڈ کی آواز آئی۔ یہی تجربہ تم خلا میں کرو گی، میں یا کوئی اور؟ ایک دن تو تم خلا میں جاؤ گی، اس مشن کے ساتھ نہیں تو کسی اور مشن کے ساتھ۔ کیا میں خلا میں چہل قدمی کر سکوں گی؟ کیوں نہیں، تمہاری تربیت مکمل ہے۔ 7 دن رہ گئے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے پھر؟ کوئی حرج نہیں، تم ہو نا؟ ریڈ نے قہقہا لگایا، مذاق کر رہی تھی۔ میں بھول ہی گیا تھا کہ یہاں کچھ دیر قبل تمہارا ایک شناسہ والد ہوا ہے۔ میگان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں توقع نہیں کرتی کہ میرا کوئی دوست یہاں آئے گا۔ وہ عصمت ہے، جان عصمت۔ وہ سوچ رہی تھی، عصمت ہیوسٹن میں؟ کب؟ کیسے؟ مارکو پولو ایئرپورٹ سے بلند ہونے کے 2 گھنٹے بعد پائلٹ عصمت کے کیبن میں آیا۔ کوئی نئی بات سر؟ نہیں، عصمت نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ روٹ بدل گیا ہے، اینڈریوز کے بجائے ہیوسٹن جانا ہوگا۔ اس طرح فضائی سفر میں 2 گھنٹے کا اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عصمت نے جواب دیا۔ وہ کلین کو وینس کے تمام حالات گوش گزار کر چکا تھا۔ جواباً کلین نے روٹ تبدیل کرا دیا تھا، کیونکہ پریزیڈنٹ اسپیسس پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیوسٹن پہنچ رہے تھے۔ وینس کے غیر متوقع حالات کے بعد کلین پریزیڈنٹ کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ پریزیڈنٹ کلین اور عصمت سے براہ راست بریفنگ لے۔ منزل قریب آ گئی تھی۔ مان عصمت کے ذہن میں میگان کا تصور ابھرا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پائلٹ ایئر فورس 1 کے سیکورٹی ایریا میں ٹیکسی کر رہا تھا۔ ضروری کارروائی سے فارغ ہو کر عصمت کلین کے چھوٹے لیکن شاندار آفس میں پہنچا۔ تھینک گاڈ، تم صحیح سلامت ہو جان۔ تھینک یو سر، یقین کریں میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، جان عصمت نے ایمانداری سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ کلین ایجنٹس کو خطرات میں جھونک کر بے فکر نہیں رہتا تھا۔ پریزیڈنٹ 30 منٹ میں روانہ ہو جائیں گے جان، کلین نے مطلع کیا۔ مجھے ایک منٹ کی تفصیل بتاؤ تاکہ میں بریفنگ کے متعلق فیصلہ کر سکوں۔ عصمت نے جزیات بتانا شروع کری۔ وہ شوٹنگ تک پہنچا تو کلین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ بایوپرٹ کا نام آیا تو کلین واضح طور پر شوق میں نظر آیا۔ ڈونگ کو کچھ نہیں بتا سکا؟ نہیں، اسے موقع ہی نہیں ملا، لیکن یہ کاغذ اس کی جیب سے ملا تھا۔ عصمت نے کاغذی نوٹ کلین کے حوالے کیا۔ بایوپرٹ اسٹیج 1 ہے، اسٹیج 2 تک نہیں جا سکتا۔ رقم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اسٹیج 2 کی سہولت ناکافی ہے۔ اگرچہ افواہ گردش میں ہے کہ اسٹیج 2 کا مرحلہ طے ہو جائے گا، لیکن یہاں ممکن نہیں ہے، لہذا کوریئر کارگو کے ساتھ 9/4 سے قبل بایوپرٹ سے نکل جائے گا۔ کلین نے نظر اٹھائی۔ کوریئر کون ہے، عورت یا مرد، اور یہ کام کون کروا رہا ہے؟ یہ پاگل پن ہے۔ اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 سے کیا مراد ہے؟ کلین نے پے در پہ کئی سوالات کر ڈالے۔ سر، اسٹیج 1 اور 2 کا تعلق وائرس سے ہے۔ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کوریئر کون ہے اور بایوپرٹ سے کیا نکالا جا رہا ہے، نیز کوریئر کی منزل کون سی ہے؟ کلین کھڑکی کے قریب چلا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ڈونکو نے بھاگنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ یہی سوال میرے ذہن میں کلبلا رہا ہے۔ ڈونکو کو پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے وہیں رکنا چاہیے تھا۔ اس نے خود کو مشکوک بنا ڈالا اور بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ مزید معلومات کے چکر میں اس کی موت یقینی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کی موت ضائع نہیں جائے گی۔ کلین نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ میری رائے میں ڈونکو ہم تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھا، کیونکہ رشیا سے جو کچھ بھی نکالا جا رہا ہے اس کی منزل ہمارا ملک ہے۔ عصمت نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کوئی رشین بایو ویپن ہمارے ملک میں لے کر آ رہا ہے؟ کلین گھوم گیا۔ حالات اور واقعات، مزید یہ نوٹ بتا رہا ہے کہ اس کا امکان موجود ہے۔ امکان نہیں بلکہ شک بھی ہے۔ تو پھر؟ کلین نے ناک کا بانسا چٹکی میں پکڑا۔ مجھے پریزیڈنٹ کو بتانا پڑے گا، فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ڈونگ کو شاید ہوشیار کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، تاہم وہ جان گوا کر بھی کوئی کلیو نہ چھوڑ سکا۔ سر، اس کے نوٹ میں کچھ تو ہے، کیا میں؟ عصمت نے ڈیل کمپیوٹر کی طرف دیکھا۔ گو۔ عصمت نے ڈیل کے سامنے نشست سنبھال لی۔ یو ایس ایمریٹ میں لاگ ان ہوا، مختلف چیک پوائنٹس سے گزر کر لائبریری میں داخل ہوا۔ بایو وار فیئر پر دنیا کی سب سے بڑی اور جامع لائبریری۔
عصمت اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 میں گیا اور کمپیوٹر سے اسٹیج 1 اور 2 کے وائرس کی لسٹ طلب کی۔ کمپیوٹر نے 13 نام دیے۔ پھر عصمت نے سوال کیا کہ 13 ناموں میں سے کتنے ہیں جو بایوپرٹ میں مینوفیکچر، ڈیولپ اور اسٹاک کیے جا سکتے ہیں؟ ماربرگ، ایبولا اور دوسرے۔ کلین نے کہا اسٹیج 2 میں مختلف قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا جین اسپلائسنگ۔ عصمت نے کہا ماربرگ اور ایبولا اور ان جیسے وائرس لیب میں تشکیل نہیں دیے جا سکتے، صرف محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قدرتی ماحول کی پیداوار ہیں، نیچر کی، جیسے ایبولا نے افریقہ میں جنم لیا۔ دفعتاً عصمت کا منہ کھل گیا۔ لیکن اسے ٹیمپر کیا جا سکتا ہے۔ رشینز برسوں اس کے ساتھ کھیلتے رہے کہ اسے ٹیمپر کر کے انتہائی جان لیوا وبا میں تبدیل کر دیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے اور تجربہ گاہیں بند کر دی ہیں، لیکن کلین سن رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ پلک جھپکائے بغیر اسکرین کو بھی تک رہا تھا جہاں سیاہ رنگ کے الفاظ اسے آنکھ مار رہے تھے۔ اسمال پاکس کا پاکس فیملی کے وائرس سے تعلق تھا۔ اس کی ریکارڈڈ تاریخ چائنا سے شروع ہوتی ہے۔ تب سے اس وائرس نے انسانی تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ 18ویں صدی میں مختلف آبادیوں کے ساتھ یورپ اور امریکہ میں بھی ہولناک تباہی مچائی۔ تیز بخار کے بعد مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ بالآخر مریض 2 سے 3 ہفتے میں کرب و اذیت کے ساتھ راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔ عصمت نے تاریخی پس منظر کا تفصیل سے آغاز کیا۔ 1797 میں اتفاقاً برطانوی ڈاکٹر نے علاج دریافت کیا۔ آخری کیس صومالیہ میں 1977 میں دریافت ہوا۔ مئی 1980 میں WHO نے اسمال پاکس کی موت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ WHO نے مرض کی ویکسینیشن بھی بند کرا دی۔ 1980 کے اواخر میں اسمال پاکس صرف 2 جگہ محفوظ تھا، CDC اٹلانٹا اور ماسکو آئی وینکورسکی انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی۔ بعد ازاں اسے ماسکو سے بایوپرٹ منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ اور روس کے معاہدے کے تحت اسمال پاکس کو انتہائی نگہداشت والی لیب میں رکھا جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً انٹرنیشنل انسپیکشن بھی ضروری تھا۔ WHO کی اجازت کے بغیر دونوں ممالک میں سے کوئی بھی اس پر کسی قسم کا تجربہ نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم یہ کاغذی باتیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ روسیوں نے WHO کے عہدیداروں کو ہر بات نہیں بتائی۔ بین الاقوامی انسپیکٹر صرف آئس برگ کی چوٹیاں ہی دیکھ سکے تھے۔ کئی عمارتیں اور لیب اب بھی دنیا کی نظر سے اوجھل ہیں۔ سیاسی وجوہات کی بنا پر روسیوں کو لیب پوری طرح کھولنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں خطرہ ہے کہ وہ لوگ پھر سے کمیونزم کی راہ پر گامزن نہ ہو جائیں۔ نوٹ میں اسٹیج 2 کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ سازشی عناصر امریکہ میں وائرس کو اسٹیج 2 سے گزاریں گے، کیونکہ روس میں یہ ممکن نہیں، اور اسٹیج 2 میں وائرس کی حیت تبدیل کر دی جائے گی۔ یہ ایک بھیانک صورتحال ہوگی۔ US ایمریٹ میں جو قلیل ویکسین ہے وہ ری انجینئرڈ وائرس کے لیے نہیں ہے۔ نئی ویکسین دریافت کرنے کے لیے تجربے کرنے پڑیں گے۔ اس وقت تک بہت دیر ہو جائے گی جان، لیکن اسٹیج 2 کے لیے غالباً US ایمریٹ یا CDC کو استعمال کرنا پڑے گا، جو ممکن نہیں۔ آپ کا خیال ٹھیک ہے، عصمت نے اثبات میں سر ہلایا۔ اگر ہم ٹھیک سوچ رہے ہیں تو یہ سازش طویل عرصے سے جاری ہے۔ تجربہ کسی خفیہ لیب میں کیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ خفیہ لیب تیار ہو چکی ہے۔ آفس میں خاموشی چھا گئی۔ کلین کی پیشانی پر شکنوں کو جال تھا۔ مجھے پریزیڈنٹ کو بتانا پڑے گا۔ سر، اس کا مطلب براہ راست حکومتی سطح پر بات ہوگی۔ نتیجتاً روسی اپنے طور پر کارروائی کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ کن لوگوں سے واسطہ ہے اور کتنی اونچی سطح پر ہے۔ روسی ناکام ہوئے تو وائرس وقت سے پہلے امریکہ پہنچ جائے گا۔ عصمت نے نقطہ اٹھایا۔ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ حکومتی سطح پر بات کرنے سے منصوبہ ساز ہوشیار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جواب میں عصمت نے اپنی حکمت عملی کی وضاحت کی۔ یہ منصوبہ اس نے دوران پرواز تیار کیا تھا۔ وہ کلین کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور دلائل پیش کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن کلین نے رضامندی ظاہر کر کے عصمت کو حیران کر دیا۔ جان، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا اور مجھے پریزیڈنٹ تک اطلاع پہنچانی ہوگی۔ پریزیڈنٹ روسی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے۔ کلین نے تنبیہ کی۔ عصمت نے گہری سانس لی۔ مجھے صرف 2 سے 3 دن کی ضرورت ہے۔ میں ہر 12 گھنٹے بعد اشارہ کروں گا۔ اگر میرا سگنل ملنے میں 60 منٹ سے اوپر تاخیر ہو جائے، سمجھیے گا کہ اب میرا سگنل کبھی نہیں آئے گا۔ کلین نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ جوا ہے۔ میں اپنے آدمیوں کو خطرات میں جھونک کر دعا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ صورتحال ایسی بن رہی ہے۔ ویکسین کا مسئلہ سنگین ہے۔ اصل منصوبے سے ہم لا علم ہیں۔ منصوبہ ساز بھی اندھیرے میں ہیں۔ ہم بے خبری میں مارے جائیں گے۔ پوری دنیا مل کر بھی فوری طور پر نئی ویکسین دریافت کر کے پیداوار نہیں دے سکتی۔
کلین کوبرٹ برنٹ کے باصلاحیت ایجنٹ جان اسمتھ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور معلوم کرو وہاں کیا ہو رہا ہے، کلین نے حتمی انداز میں کہا۔